بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورة البقرہ آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع اور برباد مت کرو احسان جتلانے کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے۔ کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایک چٹان کی مثال جیسی ہے، علیہ تراب، اس چٹان پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، سو اس کو پہنچتی ہے تیز بارش، فترکہ صلدا، تو وہ بارش اس کو چھوڑ دیتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ سخت چٹان ہی باقی رہتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ خرچ کرنے کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات انسانوں کے لیے جاری ہیں ان آیات میں۔ اس سے پیچھے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، پیچھے کی دونوں آیات میں، کہ اپنے صدقہ کے بعد کسی پر اگر احسان کرو، نیکی کرو، صدقہ کرو، مال خرچ کرو، تو اس کے بعد پھر احسان جتلانا، تکلیف دینا کسی بھی طرح سے وہ نہ کرو۔ تکلیف دینے سے مراد بلیک میل کرنا کہ میں نے تو اس سے خرچ کیا تھا ان پر، یا کوئی مفاد چاہنا، یا تانا دینا وغیرہ، یہ تمام چیزیں تکلیف میں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں 263 آیت میں یہ کہا کہ وہ صدقہ جس کو کرنے کے بعد، جس پر صدقہ کر رہے ہو اس کو تکلیف دو تم اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے طعنوں کی وجہ سے، ایسے صدقہ سے بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات کہہ دو۔ اچھی بات کیا مطلب؟ کہ آپ اچھی طرح سے کہہ دو کہ میں صدقہ نہیں کر سکتا ہوں، جس کے بعد آپ نے تکلیف پہنچانی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ صدقہ نہ ہی کرو، اس کی جگہ اچھی بات کہہ دو۔ مغفرتن سے مراد پیچھے جو گزرا پچھلی آیت میں، مغفرتن سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی تقاضا کرنے والا شخص، آپ سے مدد مانگنے والا شخص کبھی کبھی کوئی سخت بات بھی کر دیتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو تو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی سے خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے تو وہ اس پر فرضیت تو نہیں ہے، کچھ لوگوں پر خرچ کرنا فرض ہوتا ہے، اور صدقہ کرنا تو کا تو مطلب یہ ہے کہ جو فرض نہ ہو، تو وہ اس پر اس طرح کی کوئی بات اگر کہے تو یہ پھر وہ جو خرچ کرنے والا اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، یعنی مانگنے والا شخص اگر کوئی ایسی بات کہے تو خرچ کرنے والا اس کو معاف کر دے۔ تو اچھی بات کہنا اور سائل کی کسی نازیبا بات کی وجہ سے، کسی غیر مناسب بات پر اس کو معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے بعد اس کو تکلیف دیں، اس کے بعد احسان جتلائیں۔ اب اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے بندے کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس لیے کہ صدقہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے مال خرچ کرنا یا باقی چیزیں خرچ کرنا، یہ ایمان کی موجودگی میں ہی فائدہ دے گا، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں، وہ لوگ اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو دے دیا جاتا ہے کئی صورتوں میں، جیسے کہ ان کا جسم
ان کے جسم میں موجود صلاحیتیں، جان اور دیگر اس طرح کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ان کو دے دی جاتی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مخاطب کیا ایمان والوں کو، کیا ایمان والوں، اور ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے کئی ایک اسباب یا اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے اب یہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان والو، تمہارا ایمان، اگر تم میں ایمان واقعی ہے تو پھر یہ چیز کرو یا یہ چیز نہ کرو، یعنی ایمان کی حمیت اور ایمان کی غیرت دلائی جاتی ہے۔ اور ایک یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو آنے والے حکم پر عمل کر کے یا آنے والی چیز سے بچ کر اپنے ایمان کو محفوظ کرو، سیکیور کرو، یا اپنے ایمان کو زیادہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم لوگ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ بندے کے گناہ ایسے ہیں جو اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ بندے کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں، رحمک اللہ۔ جیسے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مخاطب کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا اور ادب کا بہترین مظاہرہ نہ کرنا یہ سبب ہے کہ انسان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو کچھ انسان کے گناہ ایسے ہیں جو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں، جیسے شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص من فاتتہ صلاۃ العصر من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدقہ کرنا اور صدقہ کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف دینا، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جب انسان میں صدقہ کرنے کے بعد یہ دو چیزیں آتی ہیں، احسان جتلانا اور تکلیف دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اخلاص ہوگا اللہ کے لیے کرنا، جو کہ کسی عمل کی شرط ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں اس کی جگہ پر ریاکاری آ جائے گی۔ تو ریاکاری جب آتی ہے تو پھر بندے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی جب بندہ تکلیف پہنچانے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے گا تو اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ جب اخلاص ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ وہ صرف دکھانے کے لیے کہ میں نے دیکھو تم پر خرچ کیا ہے، اور بعد میں پھر احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ تو اصل یہ ریاکاری ہے جس کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بندے میں ریاکاری ایسی ہو کہ ہر عمل میں ہی ہو، یعنی اس کا مقصود ہی یہ ہو نیکی کرنے سے کہ ریاکاری ہو، تو پھر اس کے سارے اعمال ہی ضائع ہیں۔ اور اگر کسی شخص کی ایسا ہو کہ باقی کچھ اعمال میں اخلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور کچھ میں ریاکاری ہو، تو صرف ریاکاری والے اعمال ہی برباد ہوتے ہیں، باقی اعمال اس کے بچ جاتے ہیں، اور اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ پھر اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ریاکاری سے عمل کون سا اور کب خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ریاکاری کا معاملہ یہ ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے ہی اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے ریاکاری کرنی ہے،
تو یہ عمل تو برباد ہے، اس کا ختم ہے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے، اور اس پہ ممکن ہے کہ باقی اعمال کو بھی یہ چیز خراب کرے۔ ایک وہ شخص ہے، اس نے عمل شروع تو کیا اخلاص کے ساتھ، ریاکاری اس کے دل میں نہیں تھی، اخلاص کے ساتھ شروع کیا، کوئی بھی عمل ہو، لیکن بعد میں پھر اس میں ریاکاری آ گئی، تو یہ گناہ ہے۔ اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور ایسی ریاکاری اس کو عمل کے دوران اگر آئے دل میں تو اس کو دور کرتا رہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہے، تو انشاءاللہ اس کا عمل محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو کہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے کے عمل میں اخلاص ہو، اور بندہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اخلاص کے منافی ہو۔ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو جو شخص صدقہ کر کے تکلیف پہنچاتا اور احسان جتلاتا ہے یا کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو اخلاص کے خلاف ہو، تو گویا اس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان اس کا بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ تو جب آخرت کا کوئی کانسیپٹ اور ایمان اس پر پختہ نہیں ہوگا تو پھر بندے کے دل میں عمل کی بنیاد ریاکاری پر ہی بندے کے دل میں پیدا ہوگی، ہر عمل کی بنیاد وہ ریاکاری پر رکھے گا۔ اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں، اعمال صالحہ و صدقات یا کوئی اور، اس کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک چٹان ہے، اس کی مثال ایک چٹان جیسی ہے۔ چٹان پر کچھ مٹی ہے۔ اب چٹان کا مطلب کیا کہ وہ پتھر ہے، صاف شفاف چٹیل، اس پر کچھ مٹی ہے۔ اس مٹی پر بارش ہوتی ہے، اور بارش تھوڑی بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ تو زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو اس چٹان پر، اس ٹیلے پر مٹی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، ساری مٹی بارش بہا کے لے جاتی ہے۔ تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ٹیلا صاف شفاف۔ وہ جو مٹی تھی، ہونا تو یہ چاہیے کہ مٹی پر بارش آئے تو اس سے نباتات نکلیں، وہ زرخیز مٹی ہو تو اس سے کوئی سبزہ نکلے، کوئی اس طرح کی چیز نکلے، اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اس میں سے نکلے۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی بارش ہوئی پوری کی پوری چٹان صاف ہو گئی۔ اس طرح سے بارش نے اس چٹان کو صاف شفاف اور بس سخت چھوڑ دیا۔ یہ مثال ہے ایسے شخص کی جو کوئی عمل کرنے کے بعد، اچھا عمل کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ جو مٹی تھی اس چٹان پر، یہ اچھا عمل تھا، چٹان کے اوپر مٹی، یہ عمل صالح ہے۔ اور وہ بارش کی مثال یہ ہے کہ اس سے مراد اس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا عمل ضائع کر بیٹھتا ہے، تو جیسے ہی اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ اس کے نیک عمل کے خلاف ہو، جیسے صدقہ میں تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانا، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک اس مثال میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، چٹان سے مراد دل کی سختی ہے۔ دل کی سختی، جب ایمان نہ ہو یا ایمان کے منافی چیز ہو تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے چٹان کی طرح۔ تو سخت جو دل ہوتا ہے وہ بنجر زمین کی طرح ہے، اس پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کمزور ایمان ہوتا ہے۔ اور جو دل زرخیز ہوتا ہے، جو دل نرم ہوتا ہے، تو وہ زرخیز مٹی کی طرح ہے، زرخیز زمین کی طرح ہے کہ اس سے پھل نکلتا ہے۔ تو یہ دلوں کی زرخیزی یا دلوں کی یہ نرمی ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے، اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جس دل میں اخلاص ختم ہو جائے اور ایمان ختم ہو جائے، یا ایمان کمزور ہو جائے اور اخلاص کمزور ہو جائے، تو پھر وہ دل بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں،
پھر عمل کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کی وجہ سے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال زرخیز نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ بارش آئی اور وہ اس چٹان پر جو مٹی تھی اس کو صاف کر دیا تو وہ مٹی ختم ہوگی۔ اب اس میں چٹان میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مٹی کو اپنے اوپر روک لیں، بارش آئی مٹی ختم، اور وہ صاف شفاف اور چٹیل ایک چٹان ہی رہ گی۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو عمل کرنے کے بعد ایسا کچھ کرتے ہیں جو عمل کو ضائع کر دینے والا ہو، یعنی صدقات وغیرہ کرنے کے بعد احسان جتلاتے اور تکلیف دیتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے اعمال پر جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ کمائی ہے، اعمال کمائی ہے، تو اپنی کمائی پر طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعنی عمل بھی کیا انہوں نے، خرچ بھی کیا، مال بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اس کمائی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یعنی قدرت سے مراد یہ ہے کہ کل کو اس کمائی سے، ان اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اللہ کے ہاں، بلکہ ان کا یہ عمل بھی ضائع ہو چکا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے اور بھی کئی اعمال ضائع ہو چکے ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی وہ لوگ جو ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو اسلام کی رہنمائی پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں، تو ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو کفر سے نکلے، ناشکری سے نکلے، انکار سے نکلے، اور اس چیز سے نکلے کہ وہ اپنے اعمال کو اس طرح سے کرنے کی کوشش نہ کرے جس طرح سے سکھایا گیا ہے کتاب و سنت میں۔ اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور ہر اس چیز سے بچائیں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔